السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے یزیدی فوج کے سپہ سالار سے متعلق جو 10 محرم الحرام یعنی عاشور کی روز امام حسین سے جا ملے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے؟ یہ کون تھے اور ان کا کیا نام تھا؟ جانیے آج اس ویڈیو میں۔ امام حسین علیہ السلام ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ میں ہی موجود تھے اور حج کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن یزید ملعون نے امام حسین کو حج کرنے نہ دیا اور مکہ سے امام حسین کو نکلنے پر مجبور کیا، تو امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے۔ امام حسین کا سفر جاری تھا کہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا۔ جب صبح ہوئی تو امام حسین کے ایک صحابی نے لشکر کو آتے دیکھا تو تکبیر کہی۔ لوگوں نے سبب پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک لشکر نظر آ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا یہاں اگر نزدیک کوئی پناہ گاہ ہے جہاں ہم پناہ لیں اور انہیں اپنے پشت سر قرار دیں تاکہ ایک طرف سے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اصحاب نے جواب دیا، ہاں، بائیں طرف ایک منزل بنام ذو حسم ہے۔ بس امام نے ذو حسم کی طرف سفر کا آغاز کیا، جبکہ مخالف لشکر نے بھی اسی طرف کا رخ کیا، لیکن امام حسین ان سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے خیام نصب کر دیے۔ جب مخالف لشکر کے سپہ سالار نے امام حسین کو دیکھا تو ان کی سواری کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، تو امام حسین نے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ سننا تھا کہ سپہ سالار نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا جو آپ نے کہا۔ بس یہ سپہ سالار کوئی اور نہیں بلکہ حر تھا۔ لشکر حر شدید پیاس سے نڈھال تھا اور پانی بھی موجود نہ تھا۔ جب یہ حال امام حسین نے دیکھا تو جو پانی آپ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، آپ نے اس سے لشکر حر کو سیراب کر دیا۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا تو حر نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، آپ نے اسے قبول کیا۔ نماز تمام ہونے کے بعد حر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حر نے کہا، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفے کی حاکم کے پاس لے کر جائیں، لیکن امام حسین نے جانے سے منع فرمایا اور اپنے اصحاب کے ساتھ پھر سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو حر آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا اور حر نے امام حسین سے کہا، آپ سے جنگ کرنا میرا وظیفہ نہیں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے کسی صورت میں جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ 2 محرم کو حر کی امام حسین کے ساتھ امراحی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نینوا نامی جگہ پر پہنچے تھے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر ابن زیاد کا نامہ حر بن یزید رہائی کو ملا، جس میں اسے دستور دیا گیا کہ امام حسین سے سختی کے ساتھ پیش آئے اور اسے کسی صحرا اور بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے۔ ابن زیاد نے حر کو لکھا، جیسے ہی تمہیں میرا نامہ ملے تم حسین کے ساتھ سخت گیری سے پیش آؤ اور اسے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی وغیرہ نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے تاکہ وہ مجھے تمہارے بارے میں خبر دے کہ تم نے میرے دستور کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ بس وہ روز آ گیا جسے عاشور کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم کا دن۔ اس دن تاریخ نے ایک ایسا منظر بیان کیا جو ناقابل یقین ہے کہ عاشور کے دن جناب حر نے عمر بن سعد کو امام حسین سے جنگ کے لیے بالکل آمادہ پایا اور عمر ابن سعد نے جناب حر کو یزیدی لشکر کی سپہ سالاری دی اور لشکر آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ منظر جناب حر نے دیکھا تو عمر سے فرمایا، کیا تو حسین بن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا، ہاں، خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ حر نے کہا، مگر تمہاری تجویز تو خوش آئند نہ تھی۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، تمہارا امیر یعنی یزید لعین یہی چاہتا ہے،
یہ سننا تھا کہ جناب حر اپنے خیمے کے باہر پریشانی کے عالم میں ٹہلنا شروع ہو گئے۔ لشکر عمر بن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، لشکر حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا۔ مہاجر حر کی یہ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین کے خیمے کی طرف جانا شروع کیا۔ جب لشکر حسین نے جناب حر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سب اسی سوچ میں تھے کہ جناب حر کیوں آ رہے ہیں۔ جب جناب حر نے امام حسین کو دیکھا تو شدید ندامت کے ساتھ امام حسین کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ امام حسین نے جناب حر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور انہیں معاف کر دیا۔ جناب حر غم و حزن کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ میری وجہ سے آپ لوگ 3 دن سے پیاسے ہیں، مولا آپ مجھے اجازت دے کہ میں سب سے پہلے یزیدی لشکر کا مقابلہ کروں۔ امام حسین نے اجازت دی۔ جناب حر کیونکہ ایک بہادر شخص تھے تو انہوں نے کافی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن عمر سعد کے حکم پر آپ پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ تیروں کی بوچھار ہوئی، جناب حر سنبھل نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ امام حسین جب جناب حر کے سرانے پہنچے تو ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا، حر پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جناب حر کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ امام حسین نے رومال نکالا جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رومال تھا، اسے جناب حر کے سر پر باندھا تاکہ خون رک جائے۔ تو یہ تھا ایک ایسے شخص کا واقعہ جو جنت و جہنم کے درمیان سفر کر رہا تھا، لیکن آخر میں جنت ان کا مقدر بن گئی اور دنیا و آخرت کی عزتیں انہیں نصیب ہوئیں۔ یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا نصیب عطا فرما، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔